ہر سال حج کے موقع پر لاکھوں مسلمان پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر مکہ مکرمہ میں جمرات پر رمی کرتے ہیں۔ اسے شیطان کو کنکریاں مارنا بھی کہا جاتا ہے۔ ہر حاجی 3 مقامات پر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ ہر بار 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ مجموعی طور پر ہر حاجی 3 دنوں میں 49 کنکریاں شیطان کو مارتا ہے۔ لاکھوں حاجی بیک وقت اتنی کنکریاں مارتے ہیں تو ان کی تعداد کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ ہر سال حاجی جو کنکریاں مارتے ہیں وہ کہاں جاتی ہیں، انہیں کیسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر شیطان کو یہاں کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کر چلے تو شیطان بڑا فکر مند ہوا۔ وہ سب سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ حضرت حاجرہ کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، کیا تم کو خبر بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بچے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ جس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے اس کو کہیں لے کر گئے ہیں۔ شیطان کہنے لگا، نہیں، وہ تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ جس پر شیطان کہنے لگا کہ ان کے خدا کا ان کو یہی حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ اگر یہ ان کے خدا کا ان کو حکم ہے تو ان کو ضرور اس کی تابعداری کرنی چاہیے۔ اس پر شیطان مایوس ہو گیا اور وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دوڑا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا۔ جب یہ حضرات مینا کی وادی کے قریب ہوئے تو شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ خبر بھی ہے کہ تمہارے والد تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی جناب میں قربانی کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ ہاں، وہ کسی جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے لختے جگر یعنی تمہاری قربانی کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ یہ کام وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ شیطان کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کام وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ذبح کا حکم اللہ کی طرف سے ہے تو میں کیسے اس کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ شیطان کی یہاں پر دوسری تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کا حکم دیا گیا تو شیطان صحیح کے وقت حاضر ہوا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے بڑھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جمرات العقبہ کی طرف لے گئے تو شیطان وہاں بھی ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری جس پر وہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم جب جمرات الاخرى کے پاس پہنچے تو شیطان ایک بار پھر آ گیا۔ اب کی بار آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کو حاجیوں کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ اب جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ شیطان کو انہی مقامات پر کنکریاں ضرور مارتا ہے۔ کئی مسلمانوں کے لیے تو شیطان کو کنکریاں مارنا ایک بڑا بدلہ بن جاتا ہے۔ ہر سال ایسی خبریں آتی ہیں کہ کسی حاجی نے شیطان پر خوب غصہ نکالا۔ ایک شخص نے تو کنکریاں چھوڑ کر ڈنڈے سے شیطان کی دھلائی شروع کر دی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے بتایا اس کی طلاق کا ذمہ دار شیطان ہے، اس لیے وہ شیطان سے بدلہ لے رہا ہے۔ بعض حاجی تو جوتوں کے ساتھ شیطان کی پٹائی کرتے ہیں تو کوئی گلیلوں کے ساتھ اپنے غصے کا نشانہ بناتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کی بہت سی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوتی ہیں جس میں بہت سے بزرگ حضرات بہت دور سے بھاگ کر آتے ہیں اور شعیب اختر کے بولنگ ایکشن میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو شیطان کے ساتھ پرسنل بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو اس انداز میں کنکریاں مارتے ہیں کہ دیکھنے والے اپنی ہنسی بھی کنٹرول نہیں کر پاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی ان جگہوں پر 3 ستون بنائے گئے ہیں۔ پہلے ستون کو جمرات الکبریٰ، دوسرے کو جمرات الوسطیٰ اور تیسرے کو جمرات الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ پہلے اور دوسرے شیطان کے درمیان 150 میٹر کا فاصلہ ہے جبکہ دوسرے اور تیسرے ستون کے درمیان تقریباً 120 میٹر کی دوری ہے۔ پہلے یہاں پر 3 ستون تھے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب لوگ ان ستونوں کو کنکریاں مارتے تھے تو کچھ کنکریاں ان ستونوں کو لگنے کی بجائے دوسرے حاجیوں کو لگ جاتی تھی۔ 2004 کے حج کے بعد سعودی حکومت نے ستونوں کی جگہ 85 فٹ طویل دیواریں بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کو کنکریاں مارنے میں آسانی ہوتی ہے اور دوسری طرف والوں کو بھی کوئی کنکری نہیں لگتی۔ عید الاضحیٰ کے دن حاجی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے سر منڈواتے ہیں۔ اگلے 2 دن تینوں شیطانوں کو روزانہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ مجموعی طور پر ہر حاجی 49 کنکریاں مارتا ہے۔ لاکھوں لوگ جب کنکریاں مارتے ہیں تو ان کنکریوں کی تعداد کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ ہر جمرات کو ایک حوض کی طرح بنایا گیا ہے۔ اگر
अगर आपको हज की सआदत हासिल हुई है तो आपको पता होगा, अगर नहीं तो जरा ऊपर के एंगल से कोई भी तस्वीर निकाल कर देखें। हर शैतान एक होज जैसे बड़े स्ट्रक्चर में नजर आएगा जिसको नीचे से खाली छोड़ा गया है ताकि कंकरियां नीचे जा सकें। हाजियों की तरफ से शैतान को मारे जाने वाली ये कंकरियां उन सतूनों से टकराकर नीचे होज में जा गिरती हैं। यहाँ नीचे 15 मीटर की गहराई में एक तहखाना बनाया गया है। इसमें एक बड़ी बेड के जरिए छोटी ट्रालियां चलाई जाती हैं। इन कंकरियों को इन ट्रालियों में इकट्ठा करके उस तहखाने में जमा कर लिया जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इन करोड़ों कंकरियों का वजन तो मनों या टनों में बन जाता होगा और हज खत्म होने के बाद इन कंकरियों का सऊदी हुकाम क्या करते हैं? तो जनाब, हज के दिन खत्म होते ही इन्हें मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया जाता है। जब हुज्जाज कराम मिना से वापस मक्का चले जाते हैं तो इन कंकरियों को इस तहखाने से निकाला जाता है। इन्हें जरासीम कश मवाद में डालकर अच्छे तरीके से धोया जाता है, जिसके बाद इनको पानी से धोकर दोबारा से पैकेट्स में महफूज कर लिया जाता है। फिर इन साफ सुथरी कंकरियों को मुतल्लिका इदारे को दे दिया जाता है। ये इदारा इन्हें पैकेटों में बंद करके रख लेता है और अगले साल दोबारा हाजियों में तकसीम कर देता है। इनमें से कुछ कंकरियों को हज के अयाम शुरू होने से पहले मुजदलफा में बखेर दिया जाता है। हुज्जाज कुराम जब आते हैं तो यहाँ से उन्हें जमा करके शैतान को मारने के लिए ले जाते हैं। पिछली कई दहाइयों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। हर साल ये सर्कल इसी तरह चलता है। इंतजामिया खामोशी के साथ अपना काम करती रहती है। दुनिया भर से आने वाले बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये कंकरियां कहां से आई थी और कहां चली गईं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।